خوش آمدید دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں کابل کندھار ہائی وے اور اس ہائی وے کے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کروں گا۔ کابل کندھار ہائی وے کا 113 کلومیٹر حصہ جو افغانستان کے صوبے زابل کے مرکز قلات سے شاہ جوئی ضلع تک پھیلا ہوا ہے۔ شاہ جوئی ضلع جنوبی افغانستان کے صوبے زابل کا ایک ضلع ہے۔ 2.5 ارب افغانی کی لاگت سے اسے بنیادی طور پر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ افغان حکومت کا کہنا ہے 113 کلومیٹر طویل کابل کندھار ہائی وے کی تعمیر نو کا معاہدہ مائننگ کے عوض ایک نجی کمپنی کے ساتھ کیا گیا تھا، تاہم اس نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ یہ سڑک ضلع شاہ جوئی سے قلات شہر تک پھیلی ہوئی ہے، جس کی تعمیر نو پر 2.5 ارب افغانی لاگت آئے گی اور اس کا کام 1 سال کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ سڑک کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ گزرگاہوں اور 8 پلوں کو بھی بنیادی طور پر تعمیر کیا جائے گا۔ گزشتہ سال افغانستان کی حکومت نے 65 کلومیٹر طویل کابل کندھار ہائی وے کو جوڑنے پر 59 ملین افغانی سے زیادہ خرچ کیے تھے۔ انہوں نے 6 ملین افغانی مالیت کے پلوں کے ساتھ سڑک بھی تعمیر کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 155 میٹر لمبے اور 15 ملین افغانی مالیت کے 5 پلوں کی مرمت بھی کی تھی۔ آخر میں انہوں نے 48 ملین افغانی مالیت سے 30 کلومیٹر کابل میدان شہر روڈ کی مرمت بھی کی تھی۔ شاہراہ سالنگ کی 30 کلومیٹر کی بنیادی مرمت کے لیے ضروری کام مکمل کر لیے گئے تھے۔ فی الحال کرنٹ پروگریس کی بات کریں تو شاہراہ سالنگ کی 30 کلومیٹر کی بنیادی مرمت کے لیے ضروری کام مکمل کر لیے گئے ہیں اور 12,548 کلومیٹر سڑک کو برف اور سیلابی چٹانوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ افغان حکومت نے ایک سروے کرایا اور اس سروے کے مطابق 184 نئے پانی والے پلوں، 538 تباہ شدہ پلوں، 23 زمینی پلوں اور 610 میٹر طویل حفاظتی دیواریں کو مکمل کر لیا گیا ہے اور گزشتہ سال 1831 کلومیٹر سڑکیں، 1000 میٹر پل، 444 میٹر تقویت یافتہ پلوں اور 1147 میٹر حفاظتی دیواروں کا کام مکمل ہو چکا ہے اور 1142 کلومیٹر سڑکیں مکمل کر کے اسے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ کابل کندھار ہائی وے افغانستان میں کابل اور کندھار کے شہروں کے درمیان ایک رابطہ سڑک بنے گی۔ یہ شاہراہ جو 483 کلومیٹر لمبی ہے، افغانستان کی رنگ ہائی وے کا حصہ ہے اور یہ دشت برچی کابل سے شروع ہوتی ہے اور میدان شہر سعید آباد غزنی اور قلعہ سے ہوتی ہوئی کندہار کے اینو مینا تک پہنچتی ہے۔ یہ شاہراہ افغانستان کے قومی شاہراہ کے نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ کابل اور کندہار کے درمیان پوری شاہراہ پر کوئی پہاڑی گزرگاہ نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پر قریب ہی بہت سے پہاڑ ہیں۔ افغانستان کی تقریباً 35% آبادی افغانستان رنگ روڈ پر کابل سے کندہار تک 50 کلومیٹر کے اندر رہتی ہے۔ کابل کندہار ہائی وے کے ایک حصے کا تعمیراتی کام جو 27 کلومیٹر سے زائد پر محیط ہے، 800 ملین افغانی کی لاگت سے کھولا گیا۔ ہر کلومیٹر کی تعمیر نو کے لیے $120,000 تک کی ضرورت ہوگی۔ کابل کندہار سڑک 483 کلومیٹر لمبی ہے اور اس سڑک پر 46 پل اور 1716 پانی والے چھوٹے پل ہیں اور اس کی چوڑائی 10 میٹر ہے۔ کابل کندہار ہائی وے کو 1960 کی دہائی میں امریکی بین الاقوامی تعاون ایجنسی کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت افغان اور امریکی انجینئرز نے ڈیزائن کیا اور اسے اسفالٹ کر دیا۔ اسفالٹ ایک خاص کنکریٹ کی قسم ہے جو گرم علاقوں میں یوز ہوتی ہے۔ یہ منصوبہ اس وقت ہوا جب سوویت یونین اور امریکہ افغانستان میں اپنا اثر و رخ بڑھا رہے تھے۔ ان سالوں میں ہائی وے زیادہ تر ٹرکوں اور بسوں کے ذریعے استعمال ہوتے تھے کیونکہ آج کے مقابلے میں بہت کم پرائیویٹ گاڑیاں تھیں۔ 1980 کی دہائی میں ٹرکوں اور پرائیویٹ گاڑیوں کے علاوہ سوویت فوجی قافلے عام طور پر کابل اور کندہار کے درمیان سفر کرتے تھے۔ اس چارہ کو تقریباً 20 سال قبل جاپان، امریکہ اور سعودی عرب کی مدد سے 190 ملین کی لاگت سے بنایا گیا تھا۔ رینوویشن کا کام لیوس برگر گروپ انجینئرنگ کمپنی نے ترکی اور ہندوستان انجینئرز کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن سے انجام دیا تھا۔ اسفالٹ کنکریٹ فیز 1 دسمبر 2003 میں مکمل ہوا اور ہائی وے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ 2022 میں افغان حکومت نے نئے ہائی
ہائی وے کی تعمیر نو اور مرمت کا فیصلہ کیا، جلد ہی ملک کے مختلف صوبوں میں کام شروع ہو گیا۔ صبح کابل میں ایک ٹول پلازا کی تعمیر 2022 کے آخر میں شروع ہوئی تھی اور صوبہ قندھار میں ایک اور ٹول پلازا تعمیر ہوگا۔ دشت برچی بس ٹرمینل میدان وردک، بامیان، غزنی، دائی کنڈی اور غور کے صوبوں کو ٹرانسپورٹ خدمات فراہم کرتا ہے۔ اینو مینا میں اس طرح کا ایک اور ٹرمینل ہے اور ایک اس شہر کے مغربی سرے پر بھی ہے جو لشکر گاہ، زرنج، فرا اور ہرات کو بس سروس فراہم کرتا ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت تعمیراتی عامہ کا کہنا ہے کہ وہ کان کو کھودنے کے ٹھیکے ملک کی تعمیراتی کمپنیوں کو دینے کے بدلے کابل قندھار ہائی وے کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اس شاہراہ کو تقریباً 20 سال قبل جاپان، امریکہ اور سعودی عرب کی مدد سے $190 ملین کی لاگت سے بنایا گیا تھا، لیکن اس کے کئی حصے طالبان کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کے پھٹنے سے تباہ ہو گئے۔ طالبان کی حکومت نے 2023 میں اعلان کیا تھا کہ وہ کابل قندھار اور قندھار ہرات کی شاہراہوں کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ طالبان کی وزارت تعمیرات عامہ نے اس وقت کہا تھا کہ اس شاہراہ کو 5 ماہ کے اندر ملکی بجٹ سے ملکی کمپنیوں کے ذریعے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ جو لوگ کابل قندھار ہائی وے پر کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس شاہراہ کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے اکھاڑا گیا تھا، لیکن تعمیر نو کا کام سست روی سے جاری ہے، جس کی وجہ سے اس سڑک کے مسافروں اور ڈرائیوروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن طالبان حکومت اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے کہ اسے جلد مکمل کیا جائے۔ اس وقت بڑی گاڑیاں کابل سے قندھار تک 48 گھنٹے میں پہنچتی ہیں، لیکن اس سڑک کے بننے کے بعد یہ 10 گھنٹے میں سفر طے ہو سکے گا۔ مرکزی کابل قندھار ہائی وے افغانستان کے مختلف صوبوں اور بندرگاہوں سے سامان اور تجارتی ٹریفک کی آمد و رفت کو بھی جوڑے گا۔ اس سڑک کی تعمیر نو اور مرمت افغانستان کی ترقی اور معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس سے نقل و حمل میں سہولت ہوگی اور کابل سے قندھار تک سفر کے وقت میں کمی آئے گی۔ ہمیں امید ہے کہ اس سڑک پر تعمیر نو کے کاموں سے افغانستان کے لوگوں کے لیے ایک روشن مستقبل پیدا ہوگا اور یہ مواصلاتی سڑک ملک کی ترقی اور پیش رفت کا مرکز بنے گی۔ اس سڑک اور دیگر شاہراہوں کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ افغانستان کی اقتصادی ترقی کے عزم کو ظاہر کرتا ہے، جس سے ہمیں امید ہے کہ اس ملک کے لوگوں کے حالات زندگی میں بہتری آئے گی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔